أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا ہے آپ کے غزوات کے بارے میں. ایک غزوہ تھا غزوہ ذات الرقاع. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نجد میں غطفان کے قبیلہ بنو سالبہ اور بنو محارب پر حملہ کے لیے 400 یا ایک روایت مطابق 700 صحابہ کی جماعت کے ساتھ روانہ ہوئے اور مدینہ میں حضرت عثمان کو امیر مقرر فرمایا اور ایک روایت کے مطابق حضرت ابو ذر غفاری کو امیر مقرر فرمایا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نجد میں نخل مقام پر پہنچے جسے ذات الرقاع کہتے ہیں. وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے بڑا لشکر تیار تھا. دونوں گروہ ایک دوسرے کے بالمقابل ہوئے تاہم جنگ نہ ہوئی اور لوگ ایک دوسرے سے خوفزدہ رہے. اسی جنگ کے دوران پہلی مرتبہ مسلمانوں نے صلاۃ خوف ادا کی. اس غزوے کی وجہ تسمیہ کے بارے میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ اسے ذات الرقاع اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں صحابہ نے اپنے جھنڈوں میں پیبند لگائے ہوئے تھے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں ایک درخت یا پہاڑ تھا جس کا نام ذات الرقاع تھا. بخاری کی ایک روایت میں اس طرح ذکر ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک حملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور ہم 6 آدمی تھے. ہمارے پاس ایک مشترکہ اونٹ تھا جس پر ہم باری باری سوار ہوتے تھے. ہمارے پاؤں پھٹ گئے، یعنی غزوے میں 6 آدمی نہیں تھے، یہ 6 آدمی اس اونٹ کے لیے تھے. اور میرے دونوں پاؤں بھی پھٹ گئے اور میرے ناخن گر گئے اور ہم اپنے پاؤں پر کپڑوں کے ٹکڑے لپیٹتے تھے. اس لیے اس کا نام غزوہ ذات الرقاع یعنی چیتڑوں والی لڑائی رکھا گیا، کیونکہ ہم کپڑوں کے ٹکڑے اپنے پیروں پر باندھے ہوئے تھے. یہ ایک نوٹ ہے، یہ بیان کر دیتا ہوں. سر نے ٹھیک نوٹ لکھا ہے کہ کتب تاریخ و سیر کے مطابق غزوہ ذات الرقاع 4 ہجری میں ہوا تھا، جبکہ امام بخاری نے اسے غزوہ کو غزوہ خیبر کے بعد قرار دیا ہے کیونکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری اس غزوے میں شامل ہوئے تھے اور وہ غزوہ خیبر کے بعد مسلمان ہوئے تھے. اس لیے 7 ہجری کی تاریخ اس غزوے کی زیادہ قرین قیاس ہے. فتح مکہ کے ضمن میں ہی جو روایات ہیں اس میں جو 8 ہجری میں ہوئی، سنن نسائی میں ایک
تفصیلی روایت یوں مذکور ہے جس میں فتح مکہ کے موقع پر ان افراد کی تفصیل بیان ہوئی ہے جن کے قتل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ارشاد جاری ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ مکے کے روز، فتح مکہ کے روز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مردوں اور 2 عورتوں کے علاوہ باقی سب کفار کو امان دے دی تھی۔ آپ نے فرمایا ان 4 کو قتل کر دو، خواہ تم انہیں کعبہ کے پردوں سے چمٹے ہوئے پاؤ۔ وہ اکرمہ بن ابو جہل، عبداللہ بن قتل، مقیس بن سبابہ اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرر تھے۔ عبداللہ بن قتل جب پکڑا گیا تو اس نے خانہ کعبہ کے پردوں کو پکڑا ہوا تھا۔ حضرت سعید بن حریث اور حضرت عمار بن یاسر دونوں اس کی طرف لپکے اور سعید نے آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیا۔ مقیس کو لوگوں نے بازار میں پایا اور اسے قتل کر دیا۔ اکرمہ سمندر کی طرف بھاگ گیا۔ کشتی پر سوار لوگوں کو سمندری طوفان نے آ لیا۔ اس پر کشتی والوں نے کہا تم لوگ اخلاص اور سچائی سے کام لو کیونکہ تمہارے معبود یہاں کچھ فائدہ نہیں دیں گے۔ اس پر اکرمہ نے کہا بخدا مجھے سمندر میں اگر کوئی چیز بچائے گی تو اخلاص و سچائی ہے، اور خشکی پر بھی اخلاص و سچائی ہی مجھے بچائے گی۔ اے اللہ میں تجھ سے پختہ عہد کرتا ہوں کہ اگر تو مجھے اس طوفان سے محفوظ رکھے تو میں ضرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھوں گا اور میں ضرور انہیں عفو کرنے والا اور کریم پاؤں گا۔ پھر وہ واپس آیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس بارے میں زیادہ مشہور روایت یہی ہے کہ جہاز پر چڑھنے سے پہلے ہی اس کی بیوی نے آ کر اسے قائل کر لیا تھا اور واپس لے گئی تھی۔ یہ روایت بھی آگے آ جائے گی۔ بہرحال یہ ایک سورۃ نسائی کی ایک روایت ہے۔ جہاں تک عبداللہ بن ابی سرہ کا تعلق ہے تو وہ حضرت عثمان بن عفان کے ہاں چھپ گیا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی بیعت کی دعوت دی تو حضرت عثمان اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے اور عرض کی یا رسول اللہ عبداللہ کی بیعت قبول فرمائے۔ آپ نے اپنا سر اٹھا کر اس کی طرف 3 مرتبہ دیکھا اور تینوں مرتبہ انکار کیا۔ بہرحال آخر آپ نے بیعت اس کی لے لی اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی صاحب عقل شخص نہ تھا جو اس شخص کو قتل کر دیتا جس کی بیعت لینے سے میں نے تخلف کیا تھا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کیسے علم ہوتا کہ آپ کے دل میں کیا تھا؟ آپ نے کیوں نہ آنکھ سے ہمیں اشارہ کیا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ آنکھوں کی خیانت کا مرتکب ہو۔ یہ روایت سنن ابو داؤد میں بھی ہے۔ البتہ سنن ابو داؤد میں ایک دوسری روایت بھی موجود ہے، لیکن اس روایت میں کہ آخری فقرات یعنی اس کو قتل کرنے وغیرہ کا ذکر نہیں ہے۔ چنانچہ اس روایت میں بیان ہے کہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سعد بن ابی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھا۔ اسے شیطان نے بہکا دیا، وہ کفار سے مل گیا۔ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا۔ حضرت عثمان بن عفان نے اس کے لیے پناہ طلب کی، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پناہ دے دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بارے میں کہ قتل کرنا تھا کیوں نہیں قتل کیا، اس کے بارے میں یہ بھی ایک وضاحت کی جاتی ہے کہ اس روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو یہ فرمانا کہ جب میں نے بیعت لینے میں تعامل کیا تو تم لوگوں نے اس کو قتل کیوں نہ کر دیا، محل نظر ہے۔ کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیعت نہ لینا چاہتے اور اس کے قتل کے فیصلے پر قائم رہنا پسند فرماتے تو اس کو قتل کرنے کا ارشاد فرما سکتے تھے۔ آپ فاتح تھے، سربراہ ریاست تھے، اور اس کے قتل کا فیصلہ بھی مبنی پر انصاف تھا۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس روایت میں کسی راوی کی اپنی رائے
یا خیال شامل ہو گیا ہو۔ مزید برآں یہ روایت بخاری اور مسلم میں موجود نہیں ہے، اور ابو داؤد میں اسی مضمون کی ایک روایت حضرت ابن عباس سے مروی ہے جس کا ذکر ہو چکا ہے، اور اس میں قتل کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ سورۃ المومنین کی آیت نمبر 15 کی تفسیر کرتے ہوئے اس واقعے کا تذکرہ یوں بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کے ساتھ ایک تاریخی واقعہ بھی وابستہ ہے جس کا یہاں بیان کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کاتب وحی تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی سرح تھا۔ آپ پر جب کوئی وحی نازل ہوتی تو اسے بلوا کر لکھوا دیتے۔ ایک دن آپ یہی آیتیں اسے لکھوا رہے تھے جب آپ ثم انشأنا ہو خلقا آخر پر پہنچے تو اس کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وحی ہے، اس کو لکھ لو۔ اس بدبخت کو یہ خیال نہ آیا کہ پچھلی آیتوں کے نتیجے میں یہ آیت طبی طور پر آپ ہی بن جاتی ہے۔ اس نے سمجھا کہ جس طرح میرے منہ سے یہ آیت نکلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وحی قرار دے دیا، اسی طرح آپ نعوذ باللہ خود سارا قرآن بنا رہے ہیں۔ چنانچہ وہ مرتد ہو گیا اور مکے چلا گیا۔ فتح مکہ کے موقع پر جن لوگوں کو قتل کرنے کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا ان میں ایک عبداللہ بن ابی سرح بھی تھا، مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے پناہ دے دی اور وہ آپ کے گھر میں 3 دن تک چھپا رہا۔ ایک دن جب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لوگوں سے بیعت لے رہے تھے، حضرت عثمان عبداللہ بن ابی سرح کو آپ کی خدمت میں لے گئے اور اس کی بیعت قبول کرنے کی درخواست کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو کچھ دیر تامل فرمایا، مگر پھر آپ نے اس کی بیعت لے لی اور اس طرح دوبارہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ سنن نسائی کی بیان کردہ روایت میں اکرمہ بن ابو جہل کے قبول اسلام کا جو واقعہ بیان ہوا ہے، کتب سیرت میں اس کے اسلام قبول کرنے کی تفصیلات یوں بیان ہوئی ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، طرح مختلف ہیں کہ اکرمہ بن ابو جہل ان لوگوں میں سے تھا جن کے قتل کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر حکم دیا ہوا تھا۔ اکرمہ اور اس کا والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتا تھا اور وہ مسلمانوں پر بہت زیادہ سختی کرتا تھا۔ جب اسے علم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خون بہانے کا حکم دیا ہے تو وہ یمن کی طرف بھاگ گیا۔ اس کی بیوی نے اس کا پیچھا کیا، بعد اس کے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس نے اکرمہ کو سمندر کے ساحل پر پایا جب وہ کشتی پر سوار ہونے کا ارادہ کر رہا تھا۔ ایک قول کے مطابق اس نے اکرمہ کو تب پایا جب کہ وہ کشتی میں سوار ہو چکا تھا۔ اس نے اکرمہ کو یہ کہتے ہوئے روکا کہ اے میرے چچا کے بیٹے، میں تمہارے پاس اس انسان کی طرف سے آئی ہوں جو لوگوں میں سب سے زیادہ جوڑنے والے اور لوگوں میں سب سے زیادہ نیک اور لوگوں میں سب سے زیادہ خیر خواہ ہیں۔ تو اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈال، کیونکہ میں تمہارے لیے امان طلب کر چکی ہوں۔ اس پر وہ اپنی بیوی کے ساتھ آیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا اور اس کا اسلام بہت خوبصورت رہا۔ روایت میں آتا ہے جب اکرمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے مجھے امان دی ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے سچ کہا، یقیناً تو امن میں ہے۔ اس پر اکرمہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور آپ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور اس نے اپنا سر شرم سے نیچے جھکا لیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے اکرمہ، تو مجھ سے جو بھی چیز مانگے گا اگر میں اس کی طاقت رکھتا ہوں گا تو ضرور تجھے دوں گا۔ اکرمہ نے عرض کیا کہ میری ہر اس عداوت کے لیے
بخشش کی دعا کر دیں جو میں نے آپ سے روا رکھی۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، اکرمہ کی ہر وہ عداوت اس کو بخش دے جو اس نے مجھ سے روا رکھی، یا ہر وہ بری بات بخش دے جو اس نے کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے سرشار اٹھے اور اپنی چادر اس پر ڈال دی اور فرمایا، خوش آمدید اس شخص کو جو ایمان لانے کی حالت میں اور ہجرت کرنے کی حالت میں ہمارے پاس آیا۔ اکرمہ بعد میں بڑے جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوتے تھے۔ اکرمہ کے ایمان لانے سے وہ پیشگوئی بھی پوری ہوئی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے بیان فرمائی تھی کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ جنت میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انگور کا ایک خوشہ دیکھا جو آپ کو بہت اچھا لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کس کے لیے ہے؟ تو کہا گیا کہ ابو جہل کے لیے۔ یہ بات آپ پر گراں گزری، اچھی نہیں لگی، آپ کو پریشان ہوئے، اور آپ نے فرمایا، جنت میں تو سوائے مومن جان کے اور کوئی داخل نہیں ہوتا، تو یہ ابو جہل کے لیے کس طرح؟ پھر جب اکرمہ بن ابو جہل نے اسلام قبول کیا تو آپ اس سے خوش ہوئے، اور اس خوشہ کی تعبیر یہ بیان فرمائی کہ اس سے مراد اکرمہ تھا۔ غزوہ تبوک جو رجب 9 ہجری میں ہوئی، اس غزوہ تبوک کو جیش الاسرا بھی یعنی تنگی والا لشکر بھی کہتے ہیں۔ اس غزوے کی تیاری کے لیے حضرت عثمان کو جس مالی خدمت کی توفیق ملی اس کا تذکرہ یوں ملتا ہے کہ غزوہ تبوک کو جیش الاسرا یعنی تنگی والا لشکر بھی کہتے ہیں۔ اس غزوے کی تیاری کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریک فرمائی، تو حضرت عثمان نے شام کی طرف تجارت کی غرض سے تیار کیا جانے والا اپنا 100 اونٹوں کا قافلہ ان کے کجاووں اور پالانوں سمیت پیش کر دیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تحریک فرمائی تو اس غزوہ کی ضروریات کے پیش نظر حضرت عثمان نے مزید 100 اونٹ کجاووں اور پالانوں کے ساتھ تیار کروا کے پیش کر دیے۔ آپ نے پھر تحریک فرمائی تو تیسری مرتبہ حضرت عثمان نے پھر مزید 100 اونٹ کجاووں اور پالانوں کے ساتھ تیار کروا کے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر سے نیچے اترے تو آپ نے فرمایا، ما علی عثمانہ ما عمل بعد ہذہ، ما علی عثمانہ ما عمل بعد ہذہ، اس کے بعد عثمان جو بھی کرے اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اس کے بعد عثمان جو بھی کرے اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان نے 200 اوقیہ سونا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عثمان نے حاضر ہو کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں 1000 دینار ڈال دیے۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جھولی میں پڑے دیناروں کو الٹتے پلٹتے رہے اور دو مرتبہ فرمایا، ما ذرہ عثمانہ ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی کرے گا اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عثمان نے اس موقع پر 10,000 دینار عطا کیے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے لیے دعا کی، غفر اللہ لکا یا عثمان ما اسررت وما اعلنت وما هو کائن الی یوم القیامہ ما یبالی ما عمل بعدہ، کہ اے عثمان، اللہ تجھ سے مغفرت کا سلوک فرمائے جو تو نے مخفی طور پر کیا اور جو تو نے اعلانیہ کیا اور جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ اس کے بعد وہ جو بھی عمل کرے اسے کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے اس جنگ کی تیاری کے لیے 1000 اونٹ اور 70 گھوڑے پیش کیے۔ ایک روایت کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت عثمان سے فرمایا، اے عثمان، اللہ تعالیٰ تجھے وہ سب کچھ معاف فرمائے جو تو نے مخفی طور پر کیا اور جو تو نے اعلانیہ کیا اور جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ اس عمل کے بعد یہ جو بھی کرے اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایک روایت کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت عثمان کے حق میں یہ دعا کی کہ اللہم مرض
ان عثمانہ فإنی عنہ راض، کہ اے اللہ تو عثمان سے راضی ہو جا کیونکہ میں اس سے راضی ہوں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ نے بعض دفعہ اپنے گھر کا مال و اسباب بیچ کر جنگ کے اخراجات پورے کیے، بلکہ یہ بھی نظر آتا ہے کہ بعض دفعہ انہوں نے اپنی جائیدادیں بیچ کر دوسروں پر خرچ کر دیں اور ان کے لیے تمام ضروریات مہیا کیں۔ چنانچہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ فلاں سفر پر ہماری فوج جانے والی ہے، مگر مومنوں کے پاس کوئی چیز نہیں، کیا تو کوئی تم میں سے ہے جو ثواب حاصل کرے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ سنتے ہی اٹھے اور آپ نے اپنا اندوختہ نکال کر وہ رقم مسلمانوں کے اخراجات کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو فرمایا عثمان نے جنت خرید لی۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک کنواں بک رہا تھا، مسلمانوں کو چونکہ ان دنوں پانی کی بہت تکلیف تھی، اس لیے آپ نے اس موقع پر فرمایا کوئی ہے جو ثواب حاصل کرے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ چنانچہ آپ نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا کہ عثمان نے جنت خرید لی۔ اسی طرح ایک اور موقع پر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق یہی الفاظ کہے۔ غرض 3 موقع ایسے آئے ہیں جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا کہ انہوں نے جنت خرید لی ہے۔ حضرت مسلم موعود بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق بارہا فرمایا ہے کہ انہوں نے جنت خرید لی اور وہ جنتی ہیں۔ اور ایک دفعہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے دوبارہ بیعت لی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس وقت موجود نہ تھے تو آپ نے اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں اس کی طرف سے اپنے ہاتھ پر رکھتا ہوں۔ اس طرح آپ نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ اور پھر ایک دفعہ آپ نے فرمایا اے عثمان خدا تعالیٰ تجھے ایک قمیص بنائے گا، منافق چاہیں گے کہ وہ تیری اس قمیص کو اتار دیں مگر تو اس قمیص کو اتاریو نہیں۔ ابھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان مسلم فرماتے ہیں کہ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے یہ فرماتے ہیں کہ اس قمیص کو نہ اتارنا، اور جو تم سے اس قمیص کو اتارنے کا مطالبہ کرے گا وہ منافق ہوں گے۔ تو اس سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ جو بھی تھے وہ لوگ وہ منافق تھے، کیونکہ ان کی پیش گوئی آنسر نے پہلی فرما دی تھی۔ اس خلیفہ ثالث نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قربانی کا ذکر ایک جگہ اس طرح فرمایا ہے کہ جنگی ضرورت تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ضرورت حقہ کو رکھا اور مالی قربانیاں پیش کرنے کی انہیں تلقین کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو اپنا سارا مال لے کر آ گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا نصف مال لے کر آ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میری یہ پیشکش قبول کر لی جائے کہ میں 10,000 صحابہ کا پورا خرچ برداشت کروں گا، اور اس کے علاوہ آپ نے 1,000 اونٹ اور 70 گھوڑے دیے۔ حضرت عثمان کا حضرت ابوبکر کے عہد میں کیا کردار تھا اور آپ کا مقام اور مرتبہ کیا تھا؟ حضرت ابوبکر آپ کو کس طرح مقام دیتے تھے، کیا سمجھتے تھے؟ حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں حضرت عثمان ان صحابہ اور اہل شورا میں سے تھے جن سے اہم ترین مسائل میں رائے لی جاتی تھی۔ جب حضرت ابوبکر نے فتنہ ارتداد کا مقابلہ کر کے اسے ختم کر دیا تو روم پر چڑھائی کرنے اور مختلف اطراف میں مجاہدین کو روانہ کرنے کا ارادہ فرمایا اور اس سلسلے میں لوگوں سے مشورہ طلب کیا۔ بعض صحابہ نے مشورہ دیا، اس پر حضرت ابوبکر نے مزید مشورہ طلب فرمایا، جس پر حضرت عثمان نے عرض کیا کہ آپ اس دین کے ماننے والوں کے خیر خواہ اور مشفق ہیں۔
بس جب آپ جس رائے کو عام لوگوں کے لیے مفید سمجھیں تو اس پر عمل کرنے کا پختہ عزم کر لیں، کیونکہ آپ کے بارے میں بدظنی نہیں کی جا سکتی. یعنی حضرت ابوبکر کو عرض کیا کہ آپ کے بارے میں بدظنی نہیں کی جا سکتی. اس پر حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت ابو عبیدہ، حضرت سعید بن زید اور اس مجلس میں موجود مہاجرین اور انصار نے کہا حضرت عثمان نے سچ کہا. آپ جو مناسب سمجھیں کر گزریں، ہم نہ تو آپ کی مخالفت کریں گے اور نہ ہی آپ پر کوئی الزام لگائیں گے. اس کے بعد حضرت علی نے گفتگو کی. پھر حضرت ابوبکر لوگوں میں کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بیان کیا جس کا وہ اہل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا. پھر فرمایا اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر اسلام کے ذریعے سے فضل نازل فرمایا اور جہاد کے ذریعے تمہیں عزت بخشی، اور اس دین کے ذریعے تم لوگوں کو تمام ادیان پر فضیلت بخشی. بس اے اللہ کے بندو، ملک شام میں روم کے ساتھ جنگ کے لیے لشکر کی تیاری کرو. حضرت ابوبکر نے جب اپنے اصحاب سے مشورہ کیا کہ حضرت عوان بن سعید کے بعد کس کو بحرین کا گورنر بنا کر بھیجا جائے، تو حضرت عثمان بن عفان نے عرض کیا اس آدمی کو بھیجیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین والوں پر گورنر مقرر فرمایا تھا، اور وہ ان کے قبول اسلام اور اطاعت کرنے کا موجب ہوا تھا، اور وہ ان لوگوں سے اور ان کے علاقے سے بھی اچھی طرح واقف ہے. وہ علا بن حضرمی ہے. اس پر حضرت ابوبکر نے علا بن حضرمی کو بحرین بھیجنے پر اتفاق کر لیا. حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ایک مرتبہ بارش نہیں ہوئی. لوگ حضرت ابوبکر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا آسمان بارش نہیں برسا رہا اور زمین فصلیں نہیں اگا رہی، لوگ سخت شدید مصیبت کا شکار ہیں. حضرت ابوبکر نے فرمایا تم لوگ جاؤ اور صبر سے کام لو، شام تک اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانی کو دور فرما دے گا. اتنے میں حضرت عثمان کا 100 اونٹوں کا تجارتی قافلہ گندم یا کھانے کا سامان لادے شام سے مدینہ پہنچ گیا. اس کی خبر سن کر لوگ حضرت عثمان کے دروازے پر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت عثمان لوگوں میں نکلے اور پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ قحط سالی کا زمانہ ہے، آسمان بارش نہیں برسا رہا اور زمین بھی فصلیں نہیں اگا رہی، لوگ شدید پریشانی کا شکار ہیں. ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس غلہ ہے، آپ اسے ہمارے پاس فروخت کر دیں تاکہ ہم اسے فقراء اور مساکین تک پہنچا دیں. حضرت عثمان نے فرمایا بہت اچھا، اندر آ جاؤ اور اندر آ کے خرید لیں. تاجر لوگ آپ کے گھر میں داخل ہوئے اور غلے کو حضرت عثمان کے گھر میں پڑا ہوا پایا. حضرت عثمان نے تاجروں سے کہا آپ مجھے شام سے جو میں نے ملک شام سے جو یہاں سے میں نے خریدا ہے یہ سامان، میری قیمت خرید پر کتنا منافع دیں گے؟ شام سے سامان لے کر آیا ہوں میں یہاں، وہاں سے خرید کے لایا ہوں، جو مجھے بتاؤ تو مجھے اس پر کتنا منافع دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم جتنے وہاں لوگ تھے کچھ مفت تقسیم کرنا چاہتے تھے، کچھ تاجر تھے، انہوں نے کہا کہ ہم 10 کے 12 دے دیں گے. اگر اس کی قیمت 10 درہم ہے تو ہم 12 دے دیتے ہیں. حضرت عثمان نے کہا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے. تو انہوں نے کہا ہم 10 کے 15 دے دیں گے. 10 کے بجائے ہم 15 دینے کو تیار ہیں. حضرت عثمان نے کہا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. تاجروں نے کہا اے ابو عمر، مدینہ میں تو ہمارے علاوہ اور کوئی تاجر نہیں ہے، تو کون آپ کو زیادہ دے رہا ہے اس سے زیادہ؟
حضرت عثمان نے فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے ہر درہم کے بدلے 10 سے زیادہ دے رہا ہے، 10 گنا دے رہا ہے ہر ایک کے بدلے، کیا آپ لوگ اس سے زیادہ دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو نہیں اس سے زیادہ دے سکتے۔ اس پر حضرت عثمان نے فرمایا میں اللہ کو گواہ بناتے ہوئے اس غلے کو مسلمانوں کے فقراء پر صدقہ کرتا ہوں، یعنی کہ سارے کا سارا غلہ جو ہے میں یہ غریبوں کو دیتا ہوں اور کوئی قیمت نہیں اس کی لوں گا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے اس رات جن سے یہ واقعہ ہوا، غلہ تقسیم کیا گیا، صدقہ دیا گیا، کہتے ہیں کہ میں نے اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ ایک غیر عربی گھوڑے پر سوار ہیں جو بڑے جسے والا ہے، آپ پر نور کی پوشاک ہے اور آپ کے پیروں میں نور کی جوتیاں ہیں اور ہاتھ میں نور کی چھڑی ہے اور آپ جلدی میں ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کا اور آپ سے گفتگو کا بہت مشتاق ہوں، آپ اتنی جلدی میں کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن عباس، عثمان نے ایک صدقہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرما لیا ہے اور جنت میں اس کی شادی کی ہے اور ہمیں ان کی شادی میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ حضرت عثمان کا حضرت عمر کے عہد میں کردار اور مقام اور مرتبہ کے بارے میں چند باتیں بیان کرتا ہوں۔ جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو آپ نے بڑے بڑے صحابہ سے بیت المال سے اپنے وظیفے کے متعلق مشورہ کیا۔ اس پر حضرت عثمان نے عرض کیا کھائیے اور کھلائیے، جو ضروریات ہیں آپ کی آپ پوری کریں اور جو لوگوں کی ضروریات ہیں وہ بھی پوری کریں، کوئی کہیں فکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اسلامی فتوحات کا سلسلہ وسیع ہوا اور مال کی کثرت ہوئی تو حضرت عمر نے صحابہ میں سے بعض کو اس مال کے بارے میں مشاورت کے لیے اکٹھا کیا۔ حضرت عثمان نے عرض کیا میں دیکھتا ہوں کہ مال بہت ہو گیا ہے جو لوگوں کے لیے کافی ہے، اگر لوگوں کے اعداد و شمار اکٹھے نہ کیے گئے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کس نے لے لیا ہے اور کس نے نہیں لیا تو مجھے ڈر ہے کہ مشکلات پیدا ہوں گی، بعض دفعہ دو دفعہ لے جائیں گے لوگ، باقاعدہ انتظام ہونا چاہیے، کھاتے بننے چاہیے۔ اس پر حضرت عمر نے حضرت عثمان کی رائے کو اختیار فرمایا اور مردم شماری کر کے لوگوں کے نام رجسٹروں میں محفوظ کرنے کا کام عمل میں آیا اور باقاعدہ پھر اس کے حساب سے ہر ایک کو امداد ملنی شروع ہوئی۔ حضرت عثمان کی خلافت کی بابت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیش گوئی بھی ہے، پہلے ذکر ہو چکا ہے اس کا اشارتاً، قمیص پہننے کا اور منافقوں کو قمیص اتارنے کا۔ یہ حضرت ابوبکر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا تم میں سے کسی نے خواب دیکھی ہے؟ ایک شخص نے کہا میں نے دیکھا گویا ایک ترازو آسمان سے اترا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر کو تولا گیا تو آپ ابوبکر سے بھاری نکلے، پھر حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کو تولا گیا تو حضرت ابوبکر بھاری نکلے، پھر حضرت عمر اور حضرت عثمان کو تولا گیا تو حضرت عمر بھاری نکلے، پھر ترازو اٹھا لیا گیا تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ناپسندیدگی دیکھی، آپ نے اس خواب پر خوشی کا اظہار نہیں کیا، بڑے ناپسندیدگی ہوئی۔ ایک اور روایت یوں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات ایک صالح شخص کو خواب میں دکھایا گیا کہ حضرت ابوبکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیا گیا ہے اور حضرت عمر کو حضرت ابوبکر سے اور حضرت عثمان کو حضرت عمر سے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر آئے تو ہم نے کہا کہ مرد صالح سے مراد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور بعض کا بعض سے جوڑے جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہی لوگ اس امر یعنی دین کے والی ہوں گے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھا گویا کہ آسمان سے ایک ڈول لٹکایا گیا
پہلے حضرت ابوبکر آئے تو اس کی دونوں لکڑیاں پکڑ کر اس میں سے تھوڑا سا پیا، پھر عمر آئے تو اس کی دونوں لکڑیاں پکڑیں اور انہوں نے خوب سیر ہو کر پیا، پھر عثمان آئے اور اس کی دونوں لکڑیاں پکڑیں اور خوب سیر ہو کر پیا، پھر حضرت علی آئے اور اس کی دونوں لکڑیاں پکڑیں تو وہ چھلک گیا اور اس میں سے کچھ ان کے اوپر بھی بڑھ گیا۔ یہ بھی خلافت کی ترتیب کے لحاظ سے اشارہ تھا، اور اس علی کے ساتھ جو سارا دور گزرا وہ مشکلات کا ہی تھا، اس طرف اشارہ تھا کہ صحیح طرح پینے کا موقع نہیں ملا۔ حضرت عثمان کے انتخاب خلافت کے لیے جو مجلس شورا قائم ہوئی تھی، اس بارے میں حضرت مسور بن مخرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب اپنے اوپر ہونے والے حملے کے بعد جب ابھی ٹھیک تھے تو آپ سے بار بار درخواست کی جاتی کہ آپ کسی کو خلیفہ مقرر فرما دیں، لیکن آپ انکار فرماتے۔ ایک روز آپ ممبر پر تشریف لائے اور چند کلمات کہے اور فرمایا، اگر میں مر جاؤں تو تمہارا معاملہ ان 6 افراد کے ذمہ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حالت میں جدا ہوئے جبکہ آپ ان سے راضی تھے: علی بن ابو طالب اور آپ کے نظیر زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف اور آپ کے نظیر عثمان بن عفان، طلحہ بن عبید اللہ اور آپ کے نظیر سعد بن مالک۔ پھر آپ نے فرمایا، خبردار، میں تم سب کو فیصلہ کرنے میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے اور تقسیم میں انصاف کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ ابو جعفر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے انتخاب خلافت کے لیے مجلس شورا کے اراکین سے کہا کہ اپنے اس معاملے میں باہم مشورہ کرو، پھر اگر دونوں طرف 2 ووٹ ہوں تو دوبارہ مشورہ کرو، اور اگر 4 اور 2 ووٹ ہوں تو پھر جس کے ووٹ زیادہ ہوں اسے اختیار کرو۔ زید بن اسلم اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا، اگر دونوں طرف 3 ووٹ ہوں تو جس طرف حضرت عبد الرحمن بن عوف ہوں گے اس طرف کے لوگوں کی سننا اور اطاعت کرنا۔ عبد الرحمن بن سعید بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر زخمی ہوئے تو آپ نے فرمایا، صہیب تم لوگوں کو 3 دن تک نماز پڑھائیں گے، یعنی کہ صہیب کو امام الصلاۃ مقرر فرمایا۔ پھر فرمایا، اپنے اس معاملے میں یعنی خلافت کے بارے میں مشاورت کرو، اور یہ معاملہ ان 6 افراد کے سپرد ہے، پھر اس کے بعد جو تمہاری مخالفت کرے اس کی گردن اڑا دو۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے اپنی وفات سے کچھ دیر قبل حضرت ابو طلحہ کی طرف پیغام بھیجا اور فرمایا، اے ابو طلحہ، تو اپنی قوم انصار میں سے 50 افراد کو لے کر ان اصحاب شورا کے پاس چلے جاؤ اور انہیں 3 دن تک نہ چھوڑنا، یہاں تک کہ وہ اپنے میں سے کسی کو امیر منتخب کر لیں۔ اے اللہ، تو ان پر میرا خلیفہ ہے۔ اسحاق بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ حضرت عمر کی قبر تیار ہوتے وقت کچھ دیر رکے اور اس کے بعد اصحاب شورا کے ساتھ ہی رہے۔ پھر جب ان اصحاب شورا نے اپنا معاملہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے سپرد کر دیا اور کہا کہ وہ جسے چاہیں امیر مقرر کر دیں، تو حضرت ابو طلحہ اس وقت تک حضرت عبد الرحمن بن عوف کے گھر کے دروازے پر رہے جب تک کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان کی بیعت نہ کر لی۔ حضرت سلمہ بن ابو سلمہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان کی بیعت کی، پھر اس کے بعد حضرت علی نے۔ حضرت عمر کے آزاد کردہ غلام عمر بن امیرہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سب سے پہلے حضرت علی نے حضرت عثمان کی بیعت کی، اس کے بعد لوگوں نے پے در پے آپ کی بیعت کی۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر کی آخری بیماری میں اپنے بعد میں آنے والے خلیفہ کو نسائے اور مجلس شورا کے حوالے سے جو تفصیل بیان ہوئی ہے وہ اس کا ذکر یوں ملتا ہے کہ لوگوں نے کہا،
امیر المومنین وصیت کر دیں، کسی کو خلیفہ مقرر کر جائیں۔ انہوں نے فرمایا میں اس خلافت کا حقدار ان چند لوگوں میں سے بڑھ کر اور کسی کو نہیں پاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایسی حالت میں فوت ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی تھے، اور انہوں نے حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام لیا اور کہا عبداللہ بن عمر تمہارے ساتھ شریک رہے گا اور اس خلافت میں اس کا کوئی حق نہیں۔ یہ پہلے روایت میں میں بیان کر چکا ہوں، اس لیے مختصر بیان کرتا ہوں یہاں۔ بہرحال حضرت عمر کی وفات کے بعد جب ان کی تدفین سے فراغت ہوئی تو وہ آدمی جمع ہوئے جن کا نام حضرت عمر نے لیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا اپنا معاملہ اپنے میں سے 3 آدمیوں کے سپرد کر دو۔ حضرت زبیر نے کہا میں نے اپنا اختیار حضرت علی کو دیا، اور حضرت طلحہ نے کہا میں نے اپنا اختیار حضرت عثمان کو دیا، اور حضرت سعد نے کہا میں نے اپنا اختیار حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دیا۔ حضرت عبد الرحمن نے حضرت علی اور حضرت عثمان سے کہا آپ دونوں میں جو بھی اس عمر سے دستبردار ہوگا ہم اسی کے حوالے اس معاملے کو کر دیں گے، اور اللہ اور اسلام اس کا نگران ہوگا، یعنی انتخاب خلافت کا معاملہ اس کی سپرد کر دیا جائے گا، ان میں سے اسی کو تجویز کرے گا جو اس کے نزدیک افضل ہے۔ اس بات نے دونوں بزرگوں کو خاموش کر دیا۔ پھر حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ کیا آپ اس معاملہ کو میرے سپرد کرتے ہیں، اور اللہ میرا نگران ہے کہ جو آپ میں سے افضل ہے اس کو تجویز کرنے کے متعلق کوئی بھی کمی نہیں کروں گا۔ پھر یہی ہے کہ میرے سپرد کر دو، اب اس کمیٹی کی صدارت جو ہے وہ پھر میرے سپرد ہو جائے گی۔ پہلے تو ان دونوں میں سے کہا کسی ایک کو صدر بنا دیا جائے، انہوں نے کہا وہ علیحدہ نہیں ہوتے، دستبردار نہیں ہوتے، اس نے کہا چاہے پھر میں دستبردار ہوتا ہوں اس معاملے سے اور صدارت اس طرح ہوگی۔ بہرحال اور انہوں نے کہا پھر میں جو فیصلہ کروں گا وہ انصاف سے کروں گا اور اللہ میرا نگران ہے۔ ان دونوں نے کہا اچھا۔ پھر عبد الرحمن ان دونوں میں سے ایک کا ہاتھ پکڑ کر الگ لے گئے اور کہنے لگے آپ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کا تعلق ہے اور اسلام میں آپ کا جو مقام ہے وہ آپ جانتے ہیں، اللہ آپ کا نگران ہے، بتائیں اگر میں آپ کو امیر بناؤں تو کیا آپ ضرور انصاف کریں گے، اور اگر میں عثمان کو امیر بناؤں تو آپ اس کی بات سنیں گے؟ یعنی حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے لے گئے پہلے اور ان کا حکم مانیں گے؟ ان سے پوچھا۔ پھر حضرت عبد الرحمن دوسرے کو تنہائی میں لے گئے، یعنی اب حضرت عثمان کی باری آئی اور ان سے بھی ویسے ہی کہا۔ جب انہوں نے پختہ عہد لے لیا تو کہنے لگے عثمان، حضرت عثمان کو پھر آپ نے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں، اور انہوں نے ان سے بیعت کی، اور حضرت علی نے بھی ان سے بیعت کی، اور گھر والے اندر آ گئے اور انہوں نے بھی ان سے بیعت کی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ حضرت عمر کی وفات اور حضرت عثمان کے خلیفہ منتخب ہونے کی بابت بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جب زخمی ہوئے اور آپ نے محسوس کیا کہ اب آپ کا آخری وقت قریب ہے تو آپ نے 6 آدمیوں کے متعلق وصیت کی کہ وہ اپنے میں سے ایک کو خلیفہ مقرر کر لیں۔ وہ 6 آدمی یہ تھے حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن وقاص، حضرت زبیر، حضرت طلحہ۔ اس کے ساتھ ہی حضرت عبداللہ بن عمر کو بھی آپ نے اس مشورے میں شریک کرنے کے لیے مقرر فرمایا، مگر خلافت کا حقدار قرار نہ دیا، اور وصیت کی کہ یہ سب لوگ 3 دن میں فیصلہ کریں، اور 3 دن کے لیے صہیب کو امام الصلاۃ مقرر کیا اور مشورہ کی نگرانی مقداد بن اسود کے سپرد کی، اور انہوں نے ہدایت کی کہ وہ سب کو ایک جگہ جمع کر کے فیصلہ کرنے پر مجبور کریں اور خود تلوار لے کر دروازے پر پہرا دیتے رہیں، اور فرمایا کہ جس پر کثرت رائے سے اتفاق ہو سب لوگ اس کی بیعت کریں، اور اگر کوئی انکار کرے تو اسے قتل کر دو، لیکن اگر دونوں طرف 3 ہو جائیں تو عبداللہ بن عمر ان میں سے جس کو تجویز کریں وہ خلیفہ ہو، اگر اس فیصلے پر وہ راضی نہ ہوں تو جس طرح عبد الرحمن بن عوف ہوں وہ خلیفہ ہو۔ آخر 5 اصحاب نے مشورہ کیا، کیونکہ طلحہ اس وقت مدینے میں نہیں تھے، مگر کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔
بہت لمبی بحث کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اچھا، جو شخص اپنا نام واپس لینا چاہتا ہے وہ بولے۔ جب سب خاموش رہے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ سب سے پہلے میں اپنا نام واپس لیتا ہوں۔ پھر حضرت عثمان نے کہا کہ میں بھی لیتا ہوں۔ پھر باقی دو نے بھی کہا۔ حضرت علی خاموش رہے۔ آخر انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے عہد لیا کہ وہ فیصلہ کرنے میں کوئی رعایت نہیں کریں گے۔ انہوں نے عہد کیا اور سب کام ان کے سپرد ہو گیا، یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف کے سپرد ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف 3 دن مدینہ کے ہر گھر گئے اور مردوں اور عورتوں سے پوچھا کہ ان کی رائے کس شخص کی خلافت کے حق میں ہے۔ سب نے یہی کہا کہ انہیں حضرت عثمان کی خلافت منظور ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عثمان کے حق میں اپنا فیصلہ دے دیا اور وہ خلیفہ ہو گئے۔ علامہ ابن سعد لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان کی 29 ذوالحجہ 23 ہجری کو پیر کے روز بیعت کی گئی۔ ایک غزال بن صبرہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان خلیفہ منتخب ہوئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، ہم نے باقی رہ جانے والوں میں سے سب سے بہترین شخص کا انتخاب کیا ہے اور ہم نے اس انتخاب میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ حضرت عثمان نے خلافت متمکن ہونے کے بعد جب پہلا خطاب فرمایا، اس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ اسماعیل بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عبداللہ بن ابو ربیعہ مخزومی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان کی بیعت کی گئی تو آپ یعنی حضرت عثمان لوگوں میں تشریف لائے اور ان سے خطاب فرمایا، جس میں آپ نے اللہ کی تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، اے لوگو، پہلے جو کام کیا جائے وہ مشکل ہوتا ہے۔ نیا کام کو پہلی دفعہ کر رہا ہو تو مشکل ہوتا ہے۔ آج کے بعد اور بھی دن آنے والے ہیں، اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ تمہارے سامنے مناسب خطاب بھی کر سکوں گا۔ آج تو یہ مختصر خطاب کر رہا ہوں میں، آئندہ دن بھی آئیں گے، مناسب خطاب کروں گا۔ پھر فرمایا، ہم کوئی خطیب نہیں ہیں مگر اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا دے گا، خطاب کرنے کے طریقے بھی سکھا دے گا اللہ تعالیٰ۔ بدر بن عثمان اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ جب اہل شورا نے حضرت عثمان کی بیعت کر لی تو آپ اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ ان سب سے زیادہ غمگین تھے۔ پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر آئے اور لوگوں سے خطاب کیا۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ پھر فرمایا، یقیناً تم لوگ ایک ایسے گھر میں ہو جسے چھوڑ جانا ہے، یعنی یہ دنیا، اور تم عمر کے آخری حصوں میں ہو، اس لیے موت سے پہلے جس قدر نیک کام کر سکتے ہو کر لو۔ یقیناً تم موت کے گھیرے میں ہو اور یہ دشمن صبح یا شام تم پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ خبردار، یقیناً دنیا مکر و فریب سے آراستہ ہے، پس تمہیں دنیاوی زندگی دھوکہ نہ دے دے، اور اللہ کے بارے میں سخت دھوکے باز شیطان تمہیں ہرگز دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ گزرے ہوئے لوگوں سے عبرت حاصل کرو اور پھر بھرپور کوشش کرو اور غافل نہ رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تم سے غافل نہیں۔ وہ دنیا دار اور ان کے بھائی کہاں ہیں جنہوں نے زمین کو پھاڑا اور اسے آباد کیا اور ایک لمبا عرصہ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہے؟ کیا اس نے انہیں نکال باہر نہیں پھینکا؟ بس تم بھی دنیا کو وہاں پھینک دو جہاں اللہ تعالیٰ نے اسے پھینکا ہوا ہے، اور آخرت کو طلب کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی مثال اور اس چیز کی جو بہترین ہے مثال دیتے ہوئے فرمایا ہے، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک
ثوابا وخیر عملا۔ اور ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال، الکاف کی آیات ہیں یہ، اور ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کر جو ایسے پانی کی طرح ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ زمین کی زویدگی شامل ہو گئی، پھر وہ چورا چورا ہو گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے طور پر بہتر اور امنگ کے لحاظ سے بہت اچھی ہیں۔ اس کے بعد لوگ آپ کی بیعت کرنے کے لیے لپکے۔ حضرت عثمان کے دور خلافت میں جو فتوحات ہوئیں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ حضرت عثمان کے دور خلافت میں درج ذیل علاقوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتوحات سے نوازا۔ فتح افریقیہ، یہ الجزائر اور مراکش کے علاقے ہیں۔ فتح اندلس اسپین 27 ہجری، فتح قبرص سائپرس 28 ہجری، فتح تبرستان 30 ہجری، فتح سواری، فتح آرمینیا، فتح خراسان 31 ہجری، بلاد روم کی طرف پیش قدمی، مروروز، تالقان، فاریاب، جوزہ جان اور تخارستان کی فتوحات، بلخ ہرات کی مہم 32 ہجری۔ اس کے علاوہ اس امر کا تذکرہ بھی ملتا ہے کہ حضرت عثمان کے دور میں ہندوستان میں اسلام کی آمد ہو گئی تھی۔ ان مہمات اور فتوحات کی مختصر تفصیل یوں ہے۔ 27 ہجری میں حضرت عثمان نے حضرت عبداللہ بن ابی سر کو 10,000 فوج دے کر افریقیہ روانہ فرمایا۔ افریقیہ سے مراد وہی مراکش اور الجزائر کا علاقہ ہے۔ بس اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ اندلس 27 ہجری اسپین۔ حضرت عثمان نے عبداللہ بن نافع بن حسین فہری اور عبداللہ بن نافع بن عبد قیس فہری کو افریقیہ سے اندلس کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔ بس یہ اندلس کی طرف چلے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح سے نوازا۔ فتح قبرص 28 ہجری۔ ابو معاشر کا قول ہے کہ قبرص 33 ہجری میں فتح ہوا۔ بعض لوگوں کے مطابق 27 ہجری میں قبرص کی جنگ لڑی گئی۔ تاریخ طبری اور بدایہ و نہایہ دونوں نے اس کو 28 ہجری کے واقعات میں بیان کیا ہے۔ اس جنگ میں صحابہ میں سے حضرت ابو بکر غفاری، حضرت عبادہ بن صامت اور آپ کی زوجہ حضرت ام حرام بنت ملحان، حضرت مقداد، حضرت ابو درداء، حضرت شداد بن اوس شامل تھے۔ قبرص ملک شام کے غربی جانب ایک اکیلا جزیرہ ہے۔ اس میں باغات اور کانیں بکثرت تھیں۔ قبرص حضرت عثمان کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت اور حکم سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت اور حکم سے امیر معاویہ کے ہاتھ پر فتح ہوا۔ اس جنگ میں حضرت ام حرام بنت ملحان بھی شامل تھیں، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی خبر پہلے ہی دے دی تھی۔ اس جنگ سے واپسی پر آپ کے لیے سواری لائی گئی۔ آپ اس پر سوار ہوئیں لیکن اس پر سے گر پڑیں اور آپ کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، جس سے آپ کی شہادت ہو گئی۔ یہ ذکر ابھی چل رہا ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ بیان ہوگا۔ دعا کی طرف تو آج بھی میں توجہ دلاتا ہوں۔ پاکستان کے احمدیوں کے لیے دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حالات بہتر کرے، ان کو بھی دعاؤں کی توفیق دے۔ پاکستان میں رہنے والے احمدیوں کو اپنی اصلاح کی بھی توفیق دے، اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھانے کی بھی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ جلد یہ اندھیرے دن جو ہیں روشنیوں میں بدل دے، اور ہم وہاں کے احمدیوں کو بھی آزادی کے ساتھ اپنے فرائض اور ادا کرتے ہوئے دیکھیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.